الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فصل لربك وانحر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، ہمارا آج کا جمعۃ المبارک کے خطبے میں جو موضوع ہے شریعت کی روشنی میں قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، اور اسی کے ضمن میں چند ایک مسائل، مثلا کوئی شخص دوسرے شخص کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے یا نہیں، یا ایک ہمارے یہاں ایک غلط رسم ہے، جب کسی کا والد فوت ہو جائے تو اس کے بعد پھر پہلی قربانی آئے تو یہ ذہن دیا جاتا ہے جی پہلی اپنے باپ کی کرنی ہے پھر اپنی کریں گے. تو اس کے متعلقہ بھی انشاءاللہ وقت ہوا تو ضرور عرض کی جائیں گی. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ الکوثر میں فصلی، اے محبوب آپ نماز ادا فرمائیں لِرَبِّكَ، فقط اپنے رب کے لیے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کریم کی ہی کی جا سکتی ہے. اس صلاۃ سے مفسرین کرام نے فرمایا کہ نماز عید مراد ہے، کیونکہ ساتھ ہی آگے ذکر ہے وَانْحَرْ، اور آپ قربانی کریں. اور آپ کیا کریں؟ قربانی کریں. قربانی فقہائے اسلام کے نزدیک اسم لحیوان مخصوص تذبح بنیت القربہ فی یوم مخصوص. قربانی کسے کہتے ہیں؟ اسم لحیوان مخصوص، ایک مخصوص قسم کے جانور کا نام ہے، کیونکہ ہر جانور کو آپ قربانی کی نیت سے ذبح نہیں کر سکتے. مثلا گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے. اب یہ اگرچہ قربانی میں ٹھیک ہیں، لیکن ان میں سے بھی ہر ایک کو نہیں کر سکتے. ان میں بھی وہ خاص قسم کے جانور ہوتے ہیں، اپنی عمر کے اعتبار سے، اپنے جسم کے صحیح سلامت ہونے کے اعتبار سے. اس لیے فرمایا کہ اسم لحیوان مخصوص، قربانی ایک مخصوص جانور کو تذبح بنیت القربہ، اس کو ذبح کرنا بنیت القربہ، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، قربت اور ثواب کی غرض سے اس کو ذبح کرنا. لیکن عقیقہ میں، عام دنوں میں صدقے کے لیے بندہ میلاد پہ، 11ویں پہ بھی تو جانور ذبح کر سکتا ہے. ساتھ شرط لگائی فی یوم مخصوص، جس کے لیے وقت بھی مقرر ہے، جس کے لیے وقت بھی مقرر ہے. 10 ذوالحجہ کی عید نماز ادا کرنے کے بعد 12 ذوالحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے اس لیے کہا کہ فی یوم مخصوص، جانور مخصوص ہے، نیت مخصوص ہے، پھر جن ایام میں ذبح ہونا ہے وہ ایام بھی اللہ کی طرف سے مخصوص ہے. اس کے آگے پیچھے اگر ہم کریں گے تو کم از کم قربانی نہیں ادا ہوگی. اب قربانی
اپنے واجب ہونے کے اعتبار سے 3 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم، فقط غریب بندے پر واجب ہو، امیر پر نہ ہو۔ دوسری قسم، فقط امیر پر واجب ہو، غریب پر واجب نہ ہو۔ تیسری قسم، امیر اور غریب دونوں پر واجب ہو، امیر اور غریب دونوں پر واجب ہو۔ اب غور کریں، پہلی قسم جو فقط کس پہ واجب ہو؟ غریب پر۔ فقط کس پہ واجب ہے؟ غریب پر۔ ایک بندہ ہے جس میں شریعت کی روشنی میں اتنے شرائط نہیں پائے جاتے کہ شریعت کہے تیرے اوپر قربانی واجب ہے۔ مثلا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور اس کی قیمت کتنی بنے؟ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اسی نیت سے وہ گھر سے چلا کہ میں نے قربانی ہی کرنی ہے، اور اسی نیت سے کیا خرید کے لایا؟ جانور خرید کے لایا۔ اب قربانی کی نیت سے جانور خرید کے لانا، اب اسی جانور کا ذبح کرنا یہ فقیر پہ واجب ہو جاتا ہے۔ فقیر پہ کیا ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ یہ اسلام نے نہیں واجب کی تھی، اس نے خود نیت کر کے خریدا ہے، اس وجہ سے اس پہ واجب ہو گئی، اس وجہ سے اس پہ کیا ہو گئی ہے؟ واجب ہو گئی۔ دوسری ہے امیر پر واجب ہو۔ یہاں امیر سے مراد وہ ہے جو شرعی نصاب کا مالک ہو، اور غریب سے مراد وہ ہے جو شرعی نصاب کا مالک نہ ہو۔ ضمناً میں نے ابھی عرض کیا، آگے اسی پہ ہی سارا کلام ہے آج کا۔ بندے کے زندہ رہنے کی وجہ سے جو سال کے بعد شکرانے کے طور پر صاحب نصاب پر اسلام نے، شریعت نے قربانی واجب کی ہے، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ اور باقی رکھتے ہوئے یہ قربانی فقط امیر پر واجب ہوتی ہے، غریب پر واجب ہوتی نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہے فقط اس پہ واجب ہوتی ہے۔ اما الذی یجب علی الغنی والفقیر، بہرحال وہ قربانی جو واجب ہے غنی پر بھی اور فقیر پر بھی، یعنی امیر و غریب۔ جو صاحب نصاب ہے، یہ یاد رہے یہاں امیر و غریب کا مطلب صاحب نصاب ہے تو امیر، اگر نہیں ہے تو غریب۔ اب بھلے اس کے گھر کھانا ہی نہ پکتا ہو، ایسی صورت ممکن ہے کہ فاقے ہوں لیکن بندہ شریعت کے اعتبار سے صاحب نصاب ہو، یہ صورت ممکن ہے۔ یہ صورت کیا ہے؟ ممکن ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کے گھر میں کسی وجہ سے فاقے شروع ہیں، لیکن اس کی ملکیت میں 1 تولہ سونا پڑا ہوا، 35,000 روپے کا ٹیلی ویژن پڑا ہوا ہے، 35,000 روپے کا کوئی پیتل، تانبا، لوہا جو اس کے ضروریات زندگی میں استعمال نہیں ہوتا۔ اب یہ صاحب نصاب ہے قربانی کے وجوب کے اعتبار سے، صدقۃ الفطر کے وجوب کے اعتبار سے، زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اس اعتبار سے یہ صاحب نصاب ہے تینوں شعبوں میں، لیکن گھر میں کیا ہے؟ فاقے ہیں۔ تو یہ صورت ممکن ہوتی ہے۔ اس لیے بارہا یہ عرض کیا، یہاں امیر سے مراد وہ ہے جو صاحب نصاب ہے، اور غریب سے مراد وہ ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ اب تیسری قسم دونوں پہ واجب ہوتی ہے، امیر و غریب پہ۔ وہ ہے جس کی دونوں نے منت مان لی۔ دونوں نے کیا مان لی؟ امیر نے بھی منت مان لی، اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں
جانور ذبح کروں گا. اور غریب نے بھی منت مان لے اگر میرا فلاں کام ہو جائے, یا کام کے ساتھ نہ انہوں نے معلق کیا, فقط اتنا کہہ دیا اللہ کی رضا کی خاطر میرے اوپر ایک جانور کو قربان کرنا لازم. اب یہ دونوں پہ لازم ہو جائے گی. جس نے بھی یہ جملے بولے, خواہ وہ نصاب رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, دونوں پر یہ والی صورت حال قربانی کو کیا کر دے گی؟ واجب کر دے گی. اب یہ مسئلہ کئی بار اپنے بھائیوں بزرگوں کو عرض کیا ہے کہ قربانی کا وجوب نمبر 1, صدقۃ الفطر کا وجوب نمبر 2, اور بندہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا نمبر 3. ان تینوں کا جو نصاب ہے نا شریعت میں وہ ایک ہی ہے. اس کو ہم یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں, جس بندے پر صدقۃ الفطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے. شرط یہ ہے کہ جب قربانی کا وقت ہے اس وقت وہ شرائط اس کے اندر پائے جائیں, جس کا تفصیل آگے آ رہی ہے. اسی طرح جس پر قربانی واجب ہے وہ زکوٰۃ بھی لے سکتا, یہ چیز ذہن میں رہے. ان تینوں کا نصاب ایک ہی ہے. کون کون سی باتیں ہیں؟ کون کون سی باتیں ہیں؟ نمبر 1, قربانی واجب ہو جائے. نمبر 1, قربانی کیا ہو جائے؟ واجب ہو جائے. نمبر 2, بندے پر صدقۃ الفطر. نمبر 3, بندہ زکوٰۃ لے سکتا. ان تینوں کا نصاب ایک جیسا ہے. ان تینوں کا نصاب ایک جیسا ہے. اب وہ ہے کیا؟ حاجت اصلیہ کے علاوہ. حاجت اصلیہ میں کیا ہے؟ بندے کا گھر میں جتنا ضروریات زندگی کے لیے سامان ہے, چارپائیاں ہیں, بیڈ ہے, کرسیاں ہیں, صوفے ہیں, میز ہیں, کھانے پینے کے برتن ہیں. سونے چاندی کے برتنوں کی بات نہیں ہو رہی, عام جو کھانے پینے میں استعمال ہوتے ہیں. سونے چاندی کے برتن اس سے مستثنا ہے کیونکہ وہ حاجت اصلیہ نہیں ہے. اسی طرح رضائیاں ہیں, گدے ہیں, کھیس ہیں, چادریں ہیں, بیڈ شیٹیں ہیں, گیزر ہے, اے سی ہے, فریج ہے, سواری ہے, اپنی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے ہتھیار ہے, جنریٹر ہے. یہ سب چیزیں بندے کی ضروریات اصلی ہیں اور یہ حاجت اصلیہ میں اسلام ان کو شمار کرتا ہے. سواری خواہ کتنی مہنگی کیوں نہ ہو, اس سواری دیکھو جی 20 لاکھ روپے کی گاڑی پہ جا رہا ہے اور اوپر سے کہتے ہیں میرے اوپر قربانی واجب نہیں. ممکن ہے 20 لاکھ کی گاڑی کا مالک ہو لیکن کوئی خارج میں ایسی چیز نہ پائی جاتی ہو اس کی ملکیت میں, حالات تبدیل ہوتے کوئی پتہ تو نہیں چلتا نا. حالات اچھے تھے, گاڑی لے لی, بعد میں حالات خراب ہو, ابھی تک گاڑی کو بیچا نہیں ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ سواری حاجت اصلیہ ہے, تو اب میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنا جی اتنی قیمت کی گاڑی رکھتا ہے, اتنی قیمت کا ہتھیار رکھتا ہے. یہ خود احادیث سے ان کو سرکار نے مستثنا کر دیا. اتنی قیمت کا مکان رکھتا ہے, ظاہر 52 تولے چاندی قیمت 33 سے 34 ہزار کے درمیان گھوم رہی ہے, جو آج کل ریٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے. کبھی 33,400 کچھ روپے, کبھی 33,500 کچھ روپے, کبھی 34,000, بہت چڑھ جائے تو 35,000. اب ظاہر کتنا گیا گزرا مکان ہو تو 35,000 سے زائد کیا ہوگا. جب سرکار نے مستثنا فرما دیا بھئی یہ بندے کی حاجت ہے, یہ بندے کی ضرورت ہے, اس کو نصاب بنانے کے لیے تم نے شمار کرنا, تو پھر نہ میری چلے گی نہ آپ کی, کسی کی بھی نہیں چل سکتی. شارع علیہ السلام جہاں جس چیز کو فرما دیں بس وہیں مسلمان کی آنکھیں بند ہو جائیں. مسلمان کی آنکھیں وہیں کیا ہو جائیں؟ بند, کہ اس کے آگے راستہ ہی کوئی نہیں ہے. اب یہ چیزیں ہیں بندے کی ضرورت کی, حاجت اصلیہ. ان چیزوں کے علاوہ, ان چیزوں کے اگر کسی مسلمان کے پاس, اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہو
جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے، 10 ذوالحجہ، 11 اور 12 ان 3 دنوں میں کسی وقت کے اندر، کتنے دن ہیں؟ 10، 11 اور ان 3 دنوں کے اندر اگر حاجت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کسی شخص کے پاس کوئی چیز موجود ہو، شریعت اس پر قربانی کو لازم کرا دے دیتی۔ مثال کے طور ایک بندہ ہے جس کے پاس 35,000 روپے کا ٹیلی ویژن پڑا ہے، جس کو وہ دیکھتا ہے اور اپنی قبر و آخرت کو برباد کرتا ہے۔ اکثر حکم الکل کے تحت میں نے جملہ بولا کہ اکثر لوگ ٹیلی ویژن کا استعمال غلط کرتے ہیں، اکثر لوگ ٹیلی ویژن کا استعمال اس لیے میں نے کہا کہ اپنی قبر و آخرت کو برباد کرتا ہے۔ ہاں، جو ٹیلی ویژن کا استعمال صحیح کرتا ہے وہ ہمارے اس جملے سے مستثنا ہے۔ ممکن ہے کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو اور کہے جی میں تو دیکھتا نہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا، تو میری مراد ہے اکثر کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور شریعت نے بھی یہی حکم دیا، للاکثر حکم الکل، اکثر مقامات پہ جو کام اکثر کر رہے ہوں نا سب پہ وہی حکم لاگو ہو جاتا ہے، سب پہ وہی حکم کیا ہو جاتا ہے، ہاں جو اس سے مستثنا ہے وہ مستثنا ہے۔ اب 35,000 روپے کیونکہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے نصاب سے زائد ہیں، بھلے روپیہ زائد ہے بھلے 100 روپیہ زائد ہے، تو ایسے شخص پر قربانی کیا ہو جائے گی؟ بولے نا، نہیں آپ کو سکھانے کے لیے آج کا موضوع رکھا، مجھے تو پہلے ہی بحمدی تعالیٰ پتہ ہے، تو اس لیے میں بار بار اور دھیمے لہجے میں بیٹھا ہوں کہ کم از کم جو آیا ہے اس کو سمجھ تو ہے نا قربانی کیسے واجب ہوتی ہے، قربانی کیسے واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان ہے، ایک، کیونکہ قربانی ہے عبادت، اور عبادت کا اہل فقط مسلمان ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اگر بڑے جانور میں 6 مسلمان ہیں اور ایک گستاخ آ گیا ہے کسی طبقے کا تو کسی کی قربانی نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ قربانی ہے قربت اللہ، اللہ کی طرف عبادت مقصود ہوتی ہے، اور عبادت کا اہل کون ہوتا ہے؟ جو مسلمان تو ہو نا، کم از کم بھلے فاسق ہو فاجر ہو، مسلمان تو ہو، ایسی گستاخی نہ کرتا ہو کہ جس کی وجہ سے اس پہ کفر اور مرتد ہونے کا فتویٰ ہو اسلام کا۔ تو اب مسلمان کے پاس کوئی لوہا پڑا ہے، تانبا پڑا ہے کباڑ میں، گھر کے اندر یا دکان میں، ظاہر ہے وہ بندے کی حاجت اصلیہ نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ 10 ذوالحجہ، 11 اور ان 3 ایام کے اندر کسی وقت، مثلا 10 کو بھی کچھ نہیں ہے، 11 ذوالحجہ کو بھی، 12 کی عصر کی نماز تک بھی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اس بندے کے پاس کسی بھی طرف سے، کسی بھی حیثیت سے کوئی ایسا مال آ گیا جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے، اس بندے پہ قربانی واجب ہوگی، اس بندے پر قربانی واجب ہو چکی ہے۔ بہنی یہی مسئلہ اس کافر کے حق میں ہے جو 10 ذوالحجہ کو بھی کافر ہے، 11 ذوالحجہ کو بھی، 12 ذوالحجہ کو دارالسلام میں، ایک ہے دارالحرب ایک ہے دارالاسلام، پاکستان دارالاسلام ہے، دارالاسلام میں وہ 12 ذوالحجہ کو مغرب سے پہلے کسی وقت مسلمان ہو جاتا ہے، کسی وقت کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے، اور اگر وہ صاحب نصاب بھی ہے تو اس پر قربانی لازم ہو جائے گی، اس پر قربانی کیا ہو جائے گی؟ 10، 11 اور 12 کے کسی تھوڑے سے لمحے میں بھی اگر شرائط پائے جائیں تو بندے پر قربانی کیا ہو جائے گی؟ بات سمجھ آ رہی؟ اب ایک بندہ ہے جس کے پاس، جو مثال فرض کر رہے تھے،
لوہا، تانبا یا پیتل یا اس طرح کا کوئی اور کباڑ پڑا ہے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے کیا ہوتی ہے؟ برابر ہوتی ہے، اور اس بندے پر کوئی قرض بھی نہیں ہے، اس بندے پر کوئی قرض بھی نہیں ہے، تو کیا خیال ہے اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جو آپ نے پیچھے سیکھا ہے اس کے ضمن میں آپ جواب دیں، قربانی واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ البتہ جو قرض ہے اس کو نکال لیں گے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جس کی ملکیت میں 1 لاکھ روپیہ موجود ہے۔ کتنے پیسے موجود ہیں؟ 10، 11، 12 ذوالحجہ ان 3 دنوں میں یا کسی ایک دن میں لاکھ روپیہ موجود ہے، اور اس پر جو قرض ہے وہ ہے 80,000 روپے فرض کیا ہم نے، تو 80,000 لاکھ میں سے جب نکالیں گے تو پیچھے کتنے بچیں گے؟ اور 20,000 کیونکہ نصاب کو نہیں پہنچتا، لہذا اس مسلمان پر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ مسئلہ سمجھ میں ہے؟ قرض جو ہے اس کو نکال کے پھر دیکھنا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کوئی مال ہے میرے پاس، حاجت اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ کے علاوہ۔ مثال کے طور پر ایک موبائل تو انسان کی حاجت ہے، ہمارے زمانے کی طرف نسبت کریں، ایک شخص ہے جس کے پاس کائنات کی کوئی مالی حیثیت نہیں، بس کھا رہا ہے، آ رہے ہیں، لگ رہے ہیں، کوئی بچا ہوا نہیں، لیکن اس کے پاس 2 موبائل ہیں۔ کتنے موبائل ہیں؟ 2 موبائل ہیں۔ گناہ نہیں ہے 2 موبائل رکھنا، میں مسئلے کی حد تک مسئلہ عرض کر رہا ہوں، اگر ضرورت ہے تو 2 موبائل میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن بعض لوگ نا اس لیے رکھتے ہیں کہ فلاں دیکھے گا تو جلے گا، فلاں دیکھے گا تو سڑے گا، مرے گا۔ یہ نیت کرنا حرام ہے۔ البتہ کسی مسلمان کے لیے اس طرح کی نیت کر کے کوئی چیز، سواری لینا، گھر بنانا یا کپڑے پہننا، جوتے پہننا، ہتھیار لینا، کائنات کی کوئی چیز اس غرض سے کہ دوسرا مسلم جلے، سڑے اور دیکھے اور تکبر کی نیت ہو، تو اس حیثیت سے پھر ہر چیز ہی حرام ہو جائے گی۔ اس حیثیت سے ہر چیز ہی، ایک موبائل ہر بندے کی حاجت ہے۔ کسی کے پاس 2 موبائل ہیں، کسی کے پاس اور پیسے نہیں رکھتا، ایک 40,000 کا ہے، ایک 50,000 کا ہے، ایک 40 کا اور ایک حاجت اصلیہ میں ہے، اور دوسرے کی وجہ سے اس پہ قربانی لازم ہے، کیونکہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زائد ہے۔ دوسرے کی وجہ سے اس مسلمان پہ قربانی کیا ہے؟ اب بھلے وہ موبائل بیچے، بھلے وہ کسی سے قرض لے، بھلے وہ کسی سے، قربانی واجب ہو گئی۔ اگر نہیں کرے گا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک فرمان عالی شان اس موضوع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان پر قربانی شرعاً لازم ہوئی ہو، یعنی وہ صاحب نصاب ہو، اور وہ قربانی نہ کرے، وہ پھر ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اندر آ کے نماز پڑھنا تو دور، فرمایا وہ میری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ حالانکہ ایک پیغمبر اسلام کا، ایک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کام تو ہے لوگوں کو عبادت گاہوں کے قریب لے آنا، اور ادھر کیوں حکم دیا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے؟ یہ ناراضگی ہے، تحدید والے جملے ہیں کہ مجھے وہ بندہ اچھا نہیں لگتا جس پر اللہ کی طرف سے قربانی لازم اور اس نے قربانی نہیں کی، فرمایا وہ پھر میرے پاس نماز عید پڑھنے ہی نہ آئے۔ اس مسئلے کو ذرا اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں بٹھائیں، کیونکہ ہمارے ہاں گھر میں بس اوقات 5 قربانیاں واجب ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم ایک کر کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ جملے کیا ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں، ایک قربانی اپنے گھر میں گوشت کھانے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائی اگر اس نیت سے کیا نا تو تیری ایک بھی نہیں ہوئی۔ اگر یہ جملہ بولا جاتا ہے عرف عام میں، آپ کہیں گے ایک گھر میں 5 قربانیاں، میں مثال دے کے عرض کر دیتا ہوں، شریعت ہے، جہاں میں بھول جاؤں آپ میری اصلاح فرما سکتے ہیں۔ ابھی نہیں ہو سکتی، کسی مفتی صاحب سے رابطہ کر کے
بھئی یوں مسئلہ بیان کیا گیا، اگر وہ دلائل سے ثابت کر دیں بشرطے کہ وہ اہل سنت کا مفتی ہو، یا رسول اللہ کہنے والا، تو میں بھائی اپنے مسئلے سے رجوع کر لوں گا کہ میں ایک انسان ہوں، انسان سے غلطی ممکن ہوتی ہے، انسان سے غلطی کیا ہوتی ہے، کوشش تو کی جا رہی ہے کہ وہی عرض کیا جائے جو فقہاء اسلام نے لکھا ہے۔ اس لیے میں یہ البدائع والثناء فی ترتیب الشرائع اپنے سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں، تاکہ غلطی ممکن حد تک تو کوشش کر رہے ہیں نہ ہو، لیکن پھر بھی انسان، ایک گھر میں 5 قربانیاں، والد صاحب ہیں، والدہ صاحبہ ہیں، 3 آگے بیٹے ہیں، یا جو بھی آپ آگے وہ کر لیں، 1 بیٹا 2 بیٹیاں، 2 بیٹے 1 بیٹی، جس طرح آپ چاہیں، والدین اور اولاد۔ اب والد جو اپنے پاس جائیداد رکھتا ہے شریعت میں، وہ اس کا خود مالک ہوتا ہے، اس کا خود کیا ہوتا ہے؟ جب بیٹا بالغ ہے، وہ کما رہا ہے، کچھ تو گھر والوں کو دے رہا ہے والدین کو، اور کچھ اپنے پاس رکھتا ہے۔ ادھر بیٹا بھی صاحب نصاب ہے، ادھر والدہ ماجدہ بھی صاحب نصاب ہے، ادھر جو بیٹیاں ہیں اور جو 5 بندے فرض کیے نا، یا بیٹے ہیں، وہ سب کے سب اپنی اپنی جگہ کیا ہیں؟ صاحب۔ اب باپ پر قربانی واجب ہے کیونکہ وہ خود صاحب نصاب ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس کوئی مال موجود ہے جو حاجت اصلیہ میں نہیں ہے۔ یہ 33 سے 34 ہزار پہ سارے بنتے ہیں آج کل جو چاندی کا ریٹ، تو باپ پر نصاب کی وجہ سے قربانی کیا ہو گئی؟ اب آ جائیں والدہ ماجدہ کی طرف، ان کے پاس اپنا کوئی اتنا مال پڑا ہے، کوئی زیور پڑا ہے، کوئی، کیونکہ زیور حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، اتنا زیور پڑا ہے جس کی قیمت کتنی ہو جاتی ہے؟ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، ماں پر قربانی لازم ہو گئی۔ آگے آگے اولاد، ہر بندہ اپنا اتنا نصاب رکھتا ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتا ہے، تو گھر ایک قربانیاں 5 لازم ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ جو ہمارا قانون بنا ہوا ہے نا اپنا، بس ہم 5 بندے ہی سارے ہیں، ایک بکرا کوئی کم ہے گوشت کھانے کے لیے، ضروری 5 بکرے لینے ہیں یا بڑے جانور کو لینا، اس نیت سے تو وہ ایک قربانی بھی نہیں ہوئی، پیسے ضائع ہو گئے۔ جو گوشت کی نیت سے قربانی کرے اس کی قربانی نہیں ہوتی، بات ختم ہو گئی۔ اس کی ایک مثال بھی فقہاء اسلام نے لکھی ہے، میں اپنے اوپر ہی مثال دوں، کچھ نہیں ہوتا، کہیں کوئی بھائی نہ ناراض ہو۔ ہم نے لیا ایک بکرا، بھی اس کی قربانی کریں گے۔ اب گھر والوں میں کوئی ایسا تھا جو بڑے گوشت کا شوق رکھتا ہے، کچھ ڈشیں ایسی بنانا چاہتے ہیں جو بڑے گوشت سے ہی بننی، تو انہوں نے کہہ دیا کیا ہوتا ہے، کسی بڑے جانور میں ایک حصہ رکھ دو، چلو فلاں قسم کی ڈش ادھر سے بنا لیں گے، فلاں قسم کی ڈش۔ غور سے سننا مسئلہ، اب کیونکہ یہ جو ایک حصے والا جا رہا ہے اس بڑے جانور میں، اس کی نیت گوشت حاصل کرنے کی ہے، قربانی کی نیت نہیں ہے۔ اب اس ایک کی نیت کے فساد کی وجہ سے بقایا 6 کی قربانیاں بھی ضائع ہو گئی، اس جانور میں کسی کی قربانی نہیں ہوئی۔ اور ہمارے زمانے میں یہ بہت مشکل ترین کام ہے، اس لیے کوشش کی جائے جو آپ کے ساتھ حصے دار ہیں ان کو مسئلہ سمجھا دیا جائے، بھائی نیت یہ کر کہ اللہ کریم نے میرے اوپر قربانی واجب کی ہے کیونکہ میں صاحب نصاب ہوں، میں اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہوں، اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ حصے دار ہیں تو ان کو یہ نیت سمجھا دی جائے، ورنہ ہوگا کیا، کسی ایک کی نیت میں فطور ہوا تو سب کی قربانیاں گئیں۔ اور اپنے زمانے میں جتنا علم دین ہے ہمارے پاس وہ آپ سب کے سامنے ہے، ہمیں تو غسل صحیح طریقے سے نہیں کرنا آتا تو اتنے باریکی کے مسائل کس کو آئیں گے؟ 1000 بندے سے بندہ پوچھے جب غسل واجب ہو جائے تو طریقہ کیا ہوتا ہے، جتنے فیصد جواب دیں گے میں نہیں کہتا، آپ سب بہتر جانتے،
کوئی کہے گا فلاں کلمہ پڑھ لو تو بندہ پاک ہے، کوئی کہے گا فلاں کلمہ پڑھ لو تو بندہ پاک ہے۔ آپ سارے کلمے دن رات 24 گھنٹے بھی پڑھتے رہے نا تو غسل سے بندہ پاک نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت کلمہ کلام پڑھنا ہی گناہ ہوتا ہے۔ غسل کی پاکی کے لیے اسلام نے اپنا ایک طریقہ دیا، اس طریقے کے مطابق غسل ہو تو بندہ پاک ہوتا۔ اب غور کریں، ایک مسلمان ہے، میں مختلف انداز سے مختلف صورتیں عرض کر رہا ہوں کہ کسی کے پاس کوئی اس حیثیت سے بات ہو، کسی کے پاس اس حیثیت سے بات ہو۔ جس بندے نے 3 لاکھ روپیہ کسی سے قرض لینا ہے، کسی سے قرض کتنے پیسے لینے ہیں؟ ادھر آ گیا 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ۔ اب پیسے ملنے ہیں بعد میں، ان 3 دنوں میں اس کو پیسے ملنے نہیں، اور ان 3 لاکھ کے علاوہ اس کے پاس کوئی ایسا مال، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی وجہ سے اس پر قربانی کیا ہو جائے، لازم ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے شخص پہ قربانی لازم ہوگی یا نہیں ہوگی جس نے 3 لاکھ یا سادہ لفظوں میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد پیسے کسی جگہ سے لینے ہیں جو کہ 10، 11 اور 12 کو ملنے بعد میں آئیں گے، اور کوئی ایسا مال نہیں جس کی وجہ سے یہ مسلمان کیا بنتا، صاحب ہے، تو کیا اس پہ قربانی لازم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ضمناً آپ کو یہ مسئلہ میں بتا چکا ہوں، اب میں نے ایک صورت الگ دے دی ہے، ضمناً پیچھے یہ بات گزر چکی ہے، کسی نے اگر اس کو سمجھا ہے تو وہ جواب بھی ذہن میں رکھ کے بیٹھا ہوگا۔ وہ پتہ ہے کیا بات گزری ہے؟ 10، 11 اور 12 ذوالحجہ میں یہ شرط پائی جائے نصاب والی، یہ بات پیچھے گزر چکی ہے۔ اب اگرچہ 3 لاکھ لینے ہیں لیکن نہ 10 کو اس کے پاس پیسے آئے، نہ 11 ذوالحجہ کو آئے، اور نہ ہی، اور ادھر شرط ہے کہ نصاب ان 3 دنوں کے اندر کسی وقت پایا جائے، تو لہذا ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی، ایسے شخص پر قربانی واجب، کیونکہ جس وقت نصاب درکار ہے اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ اسی کی دوسری شق جو اس کے متضاد تھی وہ پیچھے میں نے عرض کی کہ 9 ذوالحجہ تک کچھ بھی نہیں تھا، 9 ذوالحجہ تک 10، 11 یا 12 کو نصاب جتنے پیسے آ گئے جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے، جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ مثلا فرض کروں، حاجت اصلیہ کی مثال ادھر بھی دیتے چلیں، ایک بندے کو 50,000 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی ہے، اور اس دفعہ کسی وجہ سے مالک نے اس کو تنخواہ بھیجی ہے 10 ذوالحجہ کو، کس دن بھیج دی ہے؟ ان پیسوں کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب اس کو دیکھنا چاہیے کہ جو پچھلا مہینہ میرا گزرا ہے، کریانے والے کے بھی دینے ہوتے ہیں، دودھ والے کے بھی پیسے، سکول والوں کی فیس بھی، ٹیوشن والے بھی، یعنی جتنے بھی اس پہ قرض ہیں وہ سب کے سب نکالے گا پہلے، پھر دیکھے گا پیچھے بچتا ہے نصاب۔ یہ نہیں ہے کہ بس 50,000 آ گئے تو قربانی لازم ہو گئی، ایسی بات نہیں، اپنے اوپر جو قرض ہے اس کو پہلے نکالیں گے، اس کو جب وہ نکال لیا، اب جو بچ گئے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے، وہ حاجت اصلیہ سے کیا ہے؟ اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو قربانی لازم، نہیں پہنچتے تو اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ ایک مسلمان ہے جس کریانے کی دکان بنا رکھی ہے، کس چیز کی؟ اور کم از کم اس کے اندر جو سامان پڑا ہے بیچنے کی غرض، اس کی جو الماری ہیں ان کو شمار نہیں کرنا، دکان کو شمار نہیں کرنا، جو سامان پڑا ہے بیچنے کے غرض، کم از کم اس کی قیمت ہم لگا لیں 35,000 روپے ہو، تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اب جواب آپ نے دینا، میں نے بہت ساری صورتیں آپ کو سمجھا دی ہیں پیچھے۔ اس مسلمان پہ قربانی واجب ہوگی؟ ہوگی، کیونکہ سامان تجارت، اس کی وجہ سے تو زکوٰۃ بھی لازم ہو جاتی ہے کہ
35,000 یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کریانے کا سامان اگر موجود ہے تو اس پہ تو زکوٰۃ بھی فرض ہو جائے گی، جبکہ دکان بنائے سال گزر چکا ہو، دکان بنائے کیا گزر چکا ہو، سال۔ تو قربانی کے لیے تو زکوٰۃ سے نصاب کئی صورتوں میں ایسی صورت ہوتی ہے کہ قربانی واجب ہوتی ہے، اگر وہی نصاب ہو تو زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے گھر 6 کمرے ہیں، گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ 3 کمرے سردیوں میں استعمال میں آتے ہیں اور 2 کمرے، اور 1 کمرہ پورے سال میں استعمال میں نہیں آتا۔ 2 3 بندے ہوتے ہیں اور 20 کوٹھی میں کمرے ہوتے ہیں۔ بھائی آپ کس خیال میں بیٹھے ہیں؟ اکثر بھائی سوچ میں پڑ گئے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ میں وہ مثال عرض کر رہا ہوں کہ جس نصاب کی وجہ سے قربانی صدقۃ الفطر تو لازم ہے لیکن زکوٰۃ لازم ہے۔ اب گھر میں ہیں 6 کمرے، 3 کا استعمال ہوتا ہے سردیوں میں اور 2 کا ایک ایسا ہے جس کو پورے سال میں استعمال کیا ہی نہیں جاتا۔ اب اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے، صدقۃ الفطر بھی اس کی وجہ سے واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے اور یہ زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا، لیکن اس کمرے کی وجہ سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے مال نامی ہونا شرط ہے، جبکہ مکان مال نامی میں آتا ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ میں نے اس لیے بولا جو سمجھتے ہیں مسئلے کو وہ سمجھ لیں، نامی اس لیے بولا۔ اب جس بندے کی کسی بھی طرح کی تجارت کی دکان ہے، ریڑھی ہے، اور اس کا سامان کتنا ہے؟ کم از کم 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے، اس مسلمان پر قربانی کیا ہو جائے گی؟ اب وہ کہ میرے پاس پیسے نہیں، قرض لو بھائی، پیسے نہیں ہیں تو قرض لینا پڑے گا۔ سامان تجارت میں تو زکوٰۃ بندے پہ فرض ہو جاتی ہے، اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، وہ قربانی سے ہی جی چرا رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایک تعداد ہے مسلمانوں کی، 2 عبادتیں، حج اور قربانی، جن پہ فرض ہوتا ہے لیکن اکثریت نہیں کرتے۔ حج بھی دیکھیں آپ، خصوصاً شہروں میں، دیہاتوں میں اکثر لوگ بیچارے غریب غربا ہوتے ہیں، شہروں میں اکثر مسلمانوں پہ حج فرض ہوتا ہے، لیکن بس وہ شیطان نے ان کو چکروں میں ہی ڈالا ہوا، وہ ان کو نکلنے ہی نہیں دیتا، ایک ایسے چکر میں ڈال دیا کہ اب قبر میں جا پہنچیں گے، حج پہ نہیں جائیں گے۔ کبھی کوئی چیز بڑھانے کے چکر میں، کبھی کوئی چیز بڑھانے کے چکر میں، کبھی کوئی کام کرنے کے چکر میں، کبھی یہ چکر۔ ابھی تو آپ جوان ہیں، بہت سارے کام کرنے ہیں، حج کر رہے تو پھر تو وہ کام نہیں ہو سکیں گے۔ کبھی اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ یہ کیسا منحوس قسم کا جملہ ہے؟ ابھی میں نے فلاں گناہ بھی کرنا ہے، ابھی میں نے فلاں گناہ بھی کرنا ہے، ابھی میں نے فلاں گناہ بھی کرنا ہے۔ حج پہ تو اس وقت ہے جب بندے کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ختم ہو جائے، جب ٹانگیں اس کی آدھی قبر میں لٹک جائیں، بھلے اس سے پہلے موت آ جائے۔ ہمارے یہ ہیلے بہانے تراشے جاتے۔ اسی طرح قربانی اکثر مسلمانوں پہ واجب ہوتی ہے۔ جتنا نصاب آپ سنتے آ رہے ہیں، اب شہر میں غور تو کریں، کون سا بندہ ہے جس کے پاس اتنی مالیت نہیں ہے؟ کریں نا غور۔ 30 32 33 34 ہزار روپے کی کوئی ایسی چیز جو بندے کی حاجت میں نہ آئے، غور کریں آپ، یہ کتنے فیصد مسلمان ہیں جن میں یہ بات سچی نہیں آتی؟ بہت کم۔ میں وہ جامعہ میں کلاس میں بیٹھا تھا تو بچوں کو کہا بھی جس چیز کی قربانی ذرا کھڑا ہو جائے، جن کے گھر میں ہو رہی ہے۔ ظاہر ادارے کے لیے ہم نے اپیل کرنی ہوتی، تو یقین جانے میں تعداد کو پھر جتنے کھڑے ہوئے میں حیران رہ گیا کہ یار یہ حالت آپ پہنچی ہے مسلمانوں کی۔ 10,000 میں قربانی کا حصہ مل جاتا ہے، 9,000 میں بھی مل جاتا ہے، بڑے جانور میں مختلف جو اجتماعی قربانی ہوتی۔ وہی بندہ جو آج کہہ رہا میرے اوپر قربانی لازم نہیں، بیٹے یا بیٹی کی شادی پہ
حرام کاموں پہ اس پیسے سے کئی گنا زیادہ پیسے اڑا رہا ہوتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہو رہی ہوتی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے؟ ادھر شیطان نے پکڑا ہوا، چل اس طرح کر. ادھر اللہ کی رضا سے دور ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کے حکم ماننے کا ذہن نہیں ہے، اس لیے 8, 9 یا 10 ہزار روپے میں قربانی کرنا اس کو گوارا نہیں. ہزاروں روپے مختلف فنکشنوں پر حرام کاموں پہ یہ اڑا دیتا ہے، جن کے ایک ایک پیسے کا قیامت کے دن اللہ کی جناب میں جواب دینا ہوگا. اور ادھر قربانی میں اگر لگاتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جانور جو قربانی کے ہیں یہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور کی سواریاں بن کے کھڑے کرا دیا جائے. اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کا جو تمہارا جانور ہے اس کے ہر بال کے عوض مالک کریم تمہیں ایک نیکی عطا فرماتا ہے. ادھر سرکار علیہ السلام قربانی کتنا فائدہ مند چیز ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب کوئی قربانی کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر حلال کے پیسوں سے، ابھی اس جانور کا خون زمین پہ نہیں گیا ہوتا، جیسے یہ ذبح کرتا ہے مالک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. غور تو کریں ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، ہم نے زندگی کا طرز عمل کون سا رکھا ہوا ہے، جبکہ اسلام ہمیں کس طرف دیکھنا چاہتا ہے. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان وہی ہوتا ہے صحیح معنوں میں جس کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوتا ہے. بات ہے اسی طرح کے نہیں. اب غور کریں، اپنے گھروں کی طرف ہی نسبت کرتے ہوئے غور کر لیں. زیور حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، میں پھر جملہ بول رہا ہوں، زیور حاجت اصلیہ میں اگر کسی مرد عورت کے پاس، شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، شرط یہ ہے کہ وہ، کیونکہ نابالغ کے پاس نصاب ہو اس پہ قربانی واجب ہے کہ نہیں، اس میں فقہائے اسلام کا اختلاف ہے. جبکہ ہمیں ظاہر الروایہ اور جس پہ فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہوتی. نابالغ پر قربانی واجب، اگر اس کی ملکیت میں کوئی اتنی چیز ہو کہ نصاب بن جاتا ہے تو اس پر نہ اس پہ واجب ہے نہ اس کے باپ پہ واجب ہے کہ اپنے مال سے کرے. ہاں اگر کوئی کرنا چاہے تو بھلے نصاب نہ بھی ہو، اپنے بچے کی کر سکتا ہے، اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، ممانعت نہیں ہے. اب غور کریں، جس مرد و عورت کے پاس اتنا زیور، اتنا جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے، جو 33 سے 34 ہزار کے درمیان گھوم رہی ہے آج کل، کبھی ریٹ اوپر کبھی نیچے، اس پہ قربانی لازم ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے اس پہ کوئی قرض نہ ہو، اگر قرض ہے تو پہلے قرض کے پیسے نکال لے. اور 10, 11, 12 ذوالحجہ یہ ہیں قربانی کے ایام، ان کے اندر وہ بندہ مقیم بھی ہو، مسافر شرعی نہ ہو. مثلا ایک بندے کے بعد 10 لاکھ روپے بڑھیں حاجت اصلیہ کے علاوہ، 10, 11 اور 12 ذوالحجہ کو وہ مسافر ہے، وہ کیا ہے، مثلا وہ حج پہ گیا ہوا، فرض کیا ہم نے، اور اس کا وہاں شیڈول کچھ اس طرح ہے کہ وہ 10, 11 اور 12 ذوالحجہ میں شرعی مسافر ہے. کیا ہے یہ؟ ہر حاجی شرعی مسافر نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیں، اس کے شیڈول کو دیکھا جائے گا کہ ان ایام میں، ظاہر ہے ہر حاجی نے ان ایام میں مکہ شریف میں ہونا ہوتا ہے، جس نے حج کرنا وہ ان ایام میں مکہ میں ہوتا. اب دیکھیں گے وہاں اس کا کتنے دن کا پیکج، کیونکہ جہاں بندہ 15 دن کی نیت سے ٹھہرے تو بندہ مقیم ہو جاتا ہے، وہ مسافر نہیں رہتا. اسی لیے کہا ہر حاجی مسافر نہیں ہوگا، اپنے پیکج کو دیکھے گا، اپنے ٹھہرنے کی مدت کو دیکھے گا. اگر 15 دن وہاں ٹھہرنا اور انہی 15 دنوں میں یہ 3 دن بھی آ گئے تو مقیم ہے، اور اگر 14 دن ٹھہرنا ہے ان میں یہ دن آ گئے، بھلے کروڑوں روپے رکھتا ہو، کیونکہ وہ مسافر شرعی ہے. اسلام نے کہا جہاں نصاب ہو وہیں بندہ ان دنوں میں مقیم بھی ہو، یہ مسافر ہے، لہذا قربانی واجب نہیں ہوگی. حج کی قربانی کا مسئلہ الگ ہے، کوئی اس طرف نہ چلا جائے حاجی صاحب کوئی مسئلہ سن لے چلو جی ٹھیک ہے، آپ مسافر ہیں بھلے مقیم ہیں،
جب حج تمتع یا حج قران کیا ہے آپ پہ قربانی لازم ہے، وہ حج کی قربانی ہے، اور یہ ہے بندے کے زندہ رہنے کے شکرانے میں قربانی جو ہم کرتے ہیں۔ مثلا اس کو مزید وضاحت کر دوں، ایک حاجی صاحب حج پہ ہیں اور ان ایام میں مقیم بھی ہیں اور صاحب نصاب بھی ہیں، اور حج کیا، حج تمتع یا حج، کیونکہ حج افراد جو ہے نا اس میں قربانی لازم نہیں ہوتی۔ حج کی 3 قسمیں، حج افراد جو ہے اس پہ قربانی لازم نہیں ہوتی، اور مکہ شریف سے باہر سے آنے والے جتنے حجاج بھی ہوتے ہیں وہ یا حج تمتع کرتے ہیں یا حج قران کرتے ہیں، اور یہ حج افراد جو ہے یہ مکے کے رہائشی لوگ کرتے ہیں، ان کو حکم یہی ہے، ان کو حکم ہی کہ فقط حج کا احرام باندھ کے بندہ چلا جائے، فقط اکیلے حج کا احرام، 8 ذوالحجہ کو باندھ لے، 7 ذوالحجہ کو باندھ لے، اکیلے حج کا، حج افراد اس میں قربانی لازم۔ اب ایک حاجی صاحب ہے جنہوں نے حج تمتع یا حج قران کرنا ہے، کر رہا ہے، اور وہ ان ایام میں مکہ میں مقیم بھی ہے، مکہ میں کیا ہے؟ مقیم بھی ہے، اور صاحب نصاب بھی ہے، تو حاجی صاحب پر 2 قربانیاں لازم، ایک تو حج کی اور ایک زندہ رہنے کے جو نصاب کی وجہ سے لازم آتی ہے، وہ بات اب سمجھ آ گئی ہوگی، امید کبھی ہے۔ اگلا مسئلہ، ایک شخص ہے جس کے والد صاحب کا بڑی عید سے پہلے پچھلے سال کی بڑی عید کے بعد اور اس آنے والے سال کی عید سے پہلے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اور ہمارے ہاں ایک ذہن یہ بن گیا ہے، اکثر یہ سوال آتا ہے، وہ جی لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ پہلی قربانی ہے ابا جی کے مرنے کے بعد، لہذا اس قربانی پہ آپ ابے کے نام کی قربانی رکھیں گے، اپنی نہیں رکھ سکتے۔ یہ سوال کبھی آپ کے ذہنوں میں بھی آیا؟ اس طرح کا ماحول کبھی آپ کے سامنے بھی آیا؟ ضرور آیا ہوگا، کیونکہ اب سوال جو آتا ہے وہ معاشرے سے ہی آتا ہے، اور آپ بھی معاشرے کے ایک فرد ہیں۔ ایسی بات اسلام میں نہیں ہے، ایسی بات اسلام میں یہ لوگوں کی طرف سے لا علمی والی گفتگو ہے، لوگوں کی طرف سے دین اسلام سے دوری والی گفتگو ہے۔ ایک بندہ نا زیادہ بحث کر رہا ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے، ہر روز ابے کے مرنے کے بعد جب تک اگلی عید نہ آ جائے، چلو تمہارا ذہن ہی لے لیں، جہاں اپنی نمازیں پڑھنی ہے نا وہیں 5 باپ کی بھی پڑھنی ہے، اور جب رمضان شریف ہے جہاں اپنے روزے رکھنے باپ کے بھی ساتھ رکھنے، یہ تو فرض ہے، قربانی واجب ہے۔ جب واجب بندہ اپنا نہیں ادا کر سکتا، والد کا ہی کرنا ہے، تو فرض کیسے ادا کرے گا؟ یہ صرف اسلام سے دوری ہے۔ ہاں اس کی یہ صورت ہے، اپنے نام کی رکھ اگر تو صاحب نصاب ہے، اگر تو یعنی یوں سمجھ لیں جو صاحب نصاب ہے اس پہ لازم ہے سب سے پہلے اپنی قربانی کرے، سب سے پہلے اپنی۔ اب اگر کرنا چاہتا ہے دوسری، چاہے تو سرکار مدینہ علیہ السلام کے نام کی کرے، کیونکہ سرکار نے بھی تو ہماری طرف سے قربانی کی ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور مالک کی بارگاہ میں اپیل کی، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یا اللہ یہ قربانی ہے میری طرف سے قبول فرما، میری آل پاک کی طرف سے قبول فرما، اور میری امت کی طرف سے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آیا، یا اللہ میری امت میں ان کی طرف سے جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے قبول فرما۔ مولا کائنات، یہ بھی سیاستہ کی حدیث، ہر سال 2 قربانیاں۔ کسی نے پوچھا قبلہ یا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اب 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا علی جب تک زندہ رہنا ایک اپنی کرتے رہنا، ایک میرے نام کی قربانی دیتے رہنا، ایک اپنی کرتا ہوں، ایک مصطفیٰ کریم کے نام کی کرتا ہوں۔ زاہ نصیب کہ بندہ، کاش کے بندہ ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ اپنی کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کریم کی بھی لازمی کرنی ہے، تو اس کے جو فیوز و برکات دنیا میں تو ہیں ہی ہیں،
جو آخرت کے دن بندے کو دیکھنے نصیب ہوں گے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. بندہ سوچ بھی ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑے سے پیسوں سے قربانی ہو جاتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, بس صرف سوچنے کی بات. فقط کس چیز کی بات ہے؟ ان دونوں احادیث سے کیا مسئلہ سامنے آیا؟ اگر کوئی شخص کسی زندہ شخص کی طرف سے یا فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے, اس کو کیا ہے. لیکن اگر صاحب نصاب ہے تو پہلے اپنی, اگر صاحب نصاب ہے سارے بولیں گے پہلے, ورنہ یہ تو ایسے ہی ہو گیا. ایک بندہ جمعہ پڑھنے آیا, جمعہ سے پہلے کی سنتیں ادا کر لیں, جمعہ کے فرض چھوڑ دیے, بعد والی سنتیں ادا کر لیں, بعد والی سنتے اور نفل پڑھ کے ہو گیا جی میں جمعہ ادا کر کے آیا ہوں, جمعہ ہو گیا. کیا کیا اس نے؟ فرض چھوڑ کے سنت اپنائی ہے, نفل اپنایا. جب اس پر لازم ہے صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے اپنی چھوڑ دی, ابا جی کے نام کی رکھ دی, ابا جی کی لازم نہیں تھی, وہ نفل تھی. تو جس طرح اس کی نہیں ہوتی نا نماز جمعہ, اسی طرح اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی. وہ گناہ اس کے ذمہ باقی ہے, وہ گناہ اس بندے کے ذمہ کیا ہے؟ باقی ہے. والد کے نام کی قربانی کریں, والدہ کے نام کی قربانی کریں, خواہ وہ زندہ ہیں خواہ وہ وفات پا چکے ہیں, لیکن شرط یہ ہے پہلے دیکھیں میں خود تو صاحب نصاب نہیں ہوں, اگر ہیں تو پہلے اپنی 2 قربانیاں لے لیں, دونوں کی طرف سے کرنی ہے 3 لے لیں, بیوی کی طرف سے کرنی ہے 4 لے لیں, بھائی بہن کی طرف سے کرنی ہے 6 لے لیں, جتنا مرضی بڑھاتے جائیں, لیکن شرط ہے پہلے اپنی, پہلے اپنی. جمعہ کے فرض پڑھنے کے بعد 4 سنتے پڑھی, 2 سنتے پڑھی, 2 نفل پڑھے. اب بھلے گھنٹہ کھڑے ہو کے نفل پڑھتا رہے تو ثواب ہی پہنچے گا نا, کیونکہ اصل مقصود کو اپنا چکا ہے. اور اگر 2 فرض چھوڑ دیے اور جمعہ کے ٹائم سے عصر تک نفل پڑھتا رہا ہے, کیا خیال ہے کوئی اس کا جمعہ ادا ہوگا؟ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا, کبیرہ گناہ کا کیا ہوگا؟ مرتکب ہوگا. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے آپ سب کو جہاں تک بادر انٹرنیٹ ہماری آواز پہنچے کہ دین اسلام کی حق کی آواز, اللہ تمام مسلمانوں کو اسلام کے مطابق اپنے اپنے معاملات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.